السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وزعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور تکبر سے ہم کیسے بچیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کر میں آگے بڑھوں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ جنت والوں کی علامت کو اللہ بتلا رہے ہیں کہ جنت والوں کی علامت کیا ہے۔ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور برے خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دو کام جو کرے گا اس کے لیے اللہ فرمانے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب دیکھیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یا برے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کا مطلب کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جو کوئی یہ کام کر لے تو بس اس کا ٹھکانہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ اور گناہ جس میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ گناہ تکبر کا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے پر ابلیس کو کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو یہی سبب بنا کہ اس کے دل کے اندر تکبر تھا، اور تکبر یہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ بنا۔ اب یہ گناہ جس کی وجہ سے اس نے کئی سال اللہ کی عبادت کی تھی، مگر اللہ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا کہ تو نکل جا، میرے دربار میں رہنے کے لائق نہیں۔
فخرج فإنک رجیم، تو نکل جا، یہ تو مردود ہے۔ اب دیکھیں یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے آدمی خود بخود اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آدمی عبادت کرے، آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، مگر دل میں تکبر ہو تو اس کی نماز کو بھی اللہ زیادہ تر پسند نہیں فرماتے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے جس گناہ کے کرنے سے آدمی کے اندر عاجزی آ جائے، ایسی نیکی جس نیکی کے بعد انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہو۔ تو تکبر اتنی بری چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا پڑتا ہے، ورنہ آدمی اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ اگر کسی کے پاس تکبر مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، یہاں مکھی کا لفظ بھی نہیں، مکھی کا سر تو اتنا باریک ہوتا، اس برابر بھی ہو تو حدیث میں ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہے کہ ادنا سے تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اللہ سے تمہیں دور کر کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تکبر یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے 99 جو نام ہیں، ان 99 ناموں میں ایک نام متکبر کا بھی ہے۔ یہ اللہ کی شان الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، اس لیے تم اس میں آنے کی کوشش نہ کرو۔ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت بھی اللہ یہی فرمائیں گے، این المتکبرون این الملوک، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں؟ جو بادشاہ ہوتے اکثر یہی تکبر کا شکار ہو جاتے، اس لیے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں۔ جب سارا سناٹا چھا جائے اللہ فرماتے ہیں انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو دیکھو ساتھیوں، جب کوئی کام اللہ ہم سے لے تو تکبر کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر جب کعبۃ اللہ کی بڑے اچھے طریقے سے تعمیر کی، یہ بڑا نیک کام انجام دیا، تو اس وقت اللہ سے دعا کی ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ تو ساتھیوں یہاں ایک بات میں غور کرنا ہے کہ کوئی نیک کام اللہ ہم سے لے تو تکبر کرنا نہیں ہے بلکہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں اشارہ قرآن سے مل رہا ہے کہ نیک کام کی جو توفیق دیتے وہ اللہ دیتے ہیں۔ جب کوئی نیک کام ہم سے ہو تو سب کو بولنا نہیں کہ ہم یہ کام کیے، اشارتاً ہو عملاً ہو، جس طریقے سے بھی ہو، ہم کسی کو بتانا نہیں بلکہ ہم ایسے طریقے سے نیکی کریں کہ بس ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ آج دیکھیں ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے واسطے بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں، یعنی اپنے نفس کو کاٹنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے تو تب ہم اپنے آپ کو بنانے والے ہوں گے، ورنہ جب ہم اپنے آپ کو نہیں کاٹیں گے تو خود بخود ہم بن نہیں سکتے۔ تو اس لیے ساتھیوں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے ہمیشہ بچانے کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے این المتکبرون این الملوک، تکبر کرنے والے کہاں ہیں اور بادشاہ کہاں ہیں؟ جب کوئی اونچی کرسی ملتی ہے تو باقاعدہ ایک اصول کے خود بخود شیطان دل کے اندر کچھ تکبر سا ڈالنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم اپنی بادشاہت چھوڑ دو، چھوڑ کر تم فقیری درویشی اختیار کر لو۔ جب اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو حضرت نے بڑی کرسی کو چھوڑ دیا، یہ فقیر سی
दरवेशी गुदड़ी पहनकर जब महल से बाहर निकल रहे थे, वजीर ने इशारतन पूछा कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम फकीराना लिबास इख्तियार करते हो, इतनी बड़ी कुर्सी छोड़कर, इतना बड़ा ओहदा छोड़कर। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, हजरत ने उससे फरमाया कि तू क्या चाहता है कि मैं ये अहमकाना काम कर रहा हूँ। मैं तुझे अभी दिखलाता हूँ कि इस दुर्वेशी में क्या मज़ा है। दरियाए दजला जहाँ हजरत ने 10 साल तक अल्लाह की इबादत की, उसके बाजू में उस वजीर को ले गए और ले जाकर फरमाया कि मैं ये समंदर में सुई डालता हूँ, तो इस सुई को जाकर उठा कर ले आ। वजीर ने कहा कि ये कोई मामूली बात है, तो हजरत ने फरमाया अब मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ। फिर हजरत ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि मछलियों इस समंदर से इस सुई को लेकर आना। जब हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हुक्म फरमाया तो समंदर की मछलियां सोने की सुई लेकर सामने हाजिर हो गई। हजरत ने फरमाया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे अपनी सुई चाहिए। तो एक मछली गोता लगाकर उस सुई को लेकर आ गई। तो साथियों, यहाँ हजरत ने ये दिखलाया कि जो मज़ा अल्लाह की इबादत में दुर्वेशी में है वो बादशाहत में नहीं है। इसलिए कि बाज़ मर्तबा बादशाहत में रहने वाले लोग अक्सर मर्तबा तकब्बुर का शिकार होते हैं। तो ये तकब्बुर कई साल की इबादत को एक लम्हे में खाक में मिला सकता है। इतने बड़े अल्लाह वाले थे, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक नौजवान जो एक बड़े घराने से, रईस घराने से, शहजादे घराने से ताल्लुक़ रखता था, शराब में मस्त होकर रास्ते के बाजू में गिरा हुआ था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखकर है कि हजरत उसके पास हाजिर हुए और देखा तो नौजवान है, खूबसूरत है, मगर शराब का नशा इतना ज़्यादा है कि बेहोशी के आलम में है। हजरत की आंखों में आंसू आ गए। हजरत थोड़ा आगे बढ़कर जा रहे थे, मगर अल्लाह वाले होते हैं। दिल में ख्याल आया ये भी एक अल्लाह का बंदा है। वापस फिर लौट कर आए, आकर उसे उठाया, गोद में सुलाकर उसके चेहरे को साफ किया, फिर ठंडा पानी जोर से उसके चेहरे पर मारा तो उसकी आंख खुली। फौरन देखा तो इब्राहिम बिन अदम बड़े अल्लाह वाले इस शराबी का चेहरा साफ कर रहे, आंखों में आंसू। उस नौजवान के आ गए, कहने लगा कि हजरत आप मेरा चेहरा साफ कर रहे, आप तो इतने बड़े। हजरत ने फरमाया कि तू मुझे यूं क्यों कहता कि तू भी तो मेरे एक अल्लाह का बंदा है, इसलिए मैं तेरा चेहरा साफ कर रहा हूँ। फौरन नौजवान खड़ा होकर आजिज़ी इख्तियार कर कर कहने लगा हजरत मैं अल्लाह के दरबार में आपके हाथ पर तौबा करता हूँ, मुझे आप तौबा करा दें। हजरत ने फरमाया तो अल्लाह से तौबा कर, मैं अपने हाथ पर बैत ले लूँगा। फौरन तौबा किया। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात लिख कर है कि रात में हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आराम करने के वास्ते लेटे हुए थे। अल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मुल्ला अली क़ारी लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तूने एक लम्हे में इसे तौबा करने पर अपना वली बना दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम तूने मेरे खातिर इसका चेहरा साफ किया तो मैंने तेरे खातिर इसके दिल को साफ कर दिया। यह वाक़या लिखकर हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, बड़े बनने के बाद गुनहगार से नफरत ना करो। आजकल हम जब नमाजी बन जाते, हज कर कर वापस आते, थोड़ा लेने वाला हाथ अल्लाह हमें दे देते तो खुद ब खुद दिल में कुछ घमंड सा महसूस हो जाता। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर तकब्बुर की निगाह डालते। एक अल्लाह वाले तहज्जुद पढ़ने के वास्ते उठे, उनका बेटा भी साथ में उठ गया। अल्लाह वाले तहज्जुद पढ़कर फारिग हुए, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं और आप दोनों ही तहज्जुद के लिए उठे, दूसरे कोई तहज्जुद के वास्ते बेदार नहीं हुए। अल्लाह वाले ने अपने बेटे को डांट से कहा कि तेरा तहज्जुद पढ़ना, ये ना पढ़ना ही बेहतर था तेरे तहज्जुद पढ़ने से, इसलिए कि तेरे तहज्जुद की बदौलत
تو اس وقت تکبر کر رہا ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تو تہجد ہی نہ پڑھتا اور تکبر نہ کرتا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ کچھ اونچا مرتبہ مل جائے تو نیچے والوں کو بری نظر سے دیکھنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دھوپ جب اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے نکلتی ہے تو اس جگہ بھی جہاں ضرورت ہو، اس جگہ بھی وہاں جہاں ضرورت نہ ہو، ہر جگہ اپنی گرمی پہنچاتی ہے، اور اپنی گرماہٹ میں اس کی یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر کوئی نجاست ہو اس گرماہٹ سے اسے سکھا دیتی ہے، کہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہو وہاں فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ بارش بھی اللہ کی ایک مخلوق جب برستا ہے ضرورت کی جگہ بھی اور اس جگہ جہاں ضرورت نہیں، دونوں بارش برسا کر یہ بتلاتا ہے کہ تم جب نیک بنو تو ان لوگوں کو بھی اپنے قریب رکھو جو نیک ہے، اور وہ جو نیک نہیں برے ہیں ان کو بھی تم نیک بنانے کی فکر کرو۔ ایسی بات نہیں کہ ہم نیک بن گئے بس بڑوں سے بات کر رہے اور جو چھوٹے یا گنہگار ان سے ہم نفرت کر رہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں امت کو اس سے سبق ملتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، کہ تم اپنے آپ کو جب مٹاؤ گے یہ سب چیزیں حاصل کرنے میں تمہیں مدد ہوگی۔ بعض دفعہ تکلیفیں ضرور آتی ہیں، اللہ کوئی بھی اونچا مقام تکلیف کے بغیر نہیں دیتے۔ بی بی حاجرہ رحمت اللہ علیہ یا علیہ السلام کہہ لے کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ کر چلے گئے، جب کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ کر گئے حضرت ابراہیم سے حاجرہ نے اتنا ہی پوچھا تھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اتنی ہی بات کہہ کر نکل گئے۔ جب بچہ بھوک سے تڑپ اٹھا تو حضرت حاجرہ کے بارے میں ہے کہ کبھی صفا پر چڑھتی کہ کوئی چیز مل جائے جس سے میں اپنے بچے کو آسان سے بھوک مٹا سکوں، پھر مروہ پر چڑھتی، پھر یہ سوچتی کہ کہیں میں ادھر چڑھ کر ہوں اور بچے پر آ کر کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اترتی۔ یہی 7 مرتبہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم ان کے واسطے جاری فرما دیا۔ قربانی تھی، دیکھیں قربانی بس جسم کے استعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کے مٹانے کا نام سب سے بڑی قربانی ہے۔ بعض مرتبہ کوئی مقام مل جائے تو سب کو لے کر چلنے میں اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے، ورنہ ہم ایک ایک کو کاٹتے چلے جائیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم میں بھی کوئی نقص ہوگا جس سے ہم بھی کٹ جائیں گے، پھر دین کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی، تو وہاں حاجرہ نے قربانی دی۔ اس قربانی کی بدولت اللہ نے یہ لاج رکھی کہ کوئی بھی عمرے کے واسطے جائے، کوئی بھی حج کے واسطے جائے، جب تک یہ حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کو نہ کرے اس وقت تک اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ عمرے کا ایک اہم رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کی صحیح کو بنا دیا۔ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح کو بجا نہ لائے تو جانے والے کا عمرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول کب ہوا؟ جب حاجرہ نے قربانی دی، اور قربانی صرف جسمانی طور پر یا مالی طور پر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو مٹانے کا نام سب سے بڑی قربانی ہے۔ بعض دفعہ حالات جو آتے ہیں وہ حالات اپنے مزاج کے خلاف آتے ہیں، اپنے نظریے کے خلاف آتے ہیں، اپنے اداؤں کے خلاف آتے ہیں، تو اس موقع پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے نفس کو مٹا دیں۔ ان کٹھن حالات کے اندر بھی جب ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے تو اللہ ہم سے بڑا دین کا کام لیں گے۔ ایسے موقع پر اگر ہم تکبر کا شکار ہو جائیں، جو اللہ دے کر ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ چھین بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جب ہم تکبر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ چیز ہی چھین لیں گے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے
جن کو اللہ نے اپنے آپ کو کہا متکبر، میرا ایک نام متکبر، تو اللہ کی شان تکبر کرنا ہے، تو اللہ کی شان کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی نازل کی، الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، اس میں داخل ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جب اللہ کا علی اعلان یہ حکم ہو رہا ہے تو اگر کوئی تکبر کرے تو یہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب کوئی آدمی تکبر کرتا بس اللہ اسے نہیں مٹھاتے، اس کے نام و نشان کو، اس کے یہاں تک کہ قبروں کو بھی ختم کر رکھ دیتے۔ سکندر اعظم بڑا بادشاہ گزرا ہے، 20 سال کی عمر تھی، اس نے ایک جذبہ لے کر اٹھا کہ میں اب ساری دنیا کو پتہ کر رہوں گا۔ اپنے علاقے سے نکل کر پتہ کرتا ملتان پہنچا۔ ملتان کے اندر مقابل والوں نے بھی تیر اندازی کی، اس نے بھی تیر اندازی کی، اتنی زیادہ تیر اندازی ہوئی جس کی حد نہ رہی۔ جب مقابل والوں کو سب کو شکست دے دیا تو آخر میں مقابل والوں نے تیر اندازی میں اس کے جسم کو چوٹ پہنچائی۔ جب اس کے جسم میں چوٹ پہنچی تو اس کا غصہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ جب غصہ حد سے بڑھا تو اس نے اپنے رعایا کو حکم کیا کہ اس سارے علاقے والوں کو ختم کرو۔ سارے علاقے والوں کو ختم کر دیا گیا۔ علاقے والوں کے ختم کرنے پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ یہاں کے جانوروں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو جس علاقے میں اسے تیر لگا تھا اس جگہ کے جانوروں کو تو ختم کر دیا گیا۔ پھر پتہ کرتے عراق پہنچ گیا۔ عراق کے اندر وہ زخم گہرا ہوتا چلا گیا اور موت نے اس کو وہاں آ پکڑا۔ جب موت پکڑنے لگی تو رو کر کہنے لگا کہ بس میری یہ جتنی سلطنت ہے، 32 سال کی عمر تھی، کئی علاقے پتہ کر چکا تھا، جوانی کا عالم تھا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ ساری حکومت مجھ سے لے لو، صرف 1 مہینے کا وقت دے دو کہ میں اپنے گاؤں میں پہنچ کر مرتا ہوں۔ اس کی یہ درخواست کو منظور نہ کیا۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کی جان یہیں نکالی جائے۔ فوراً روح پرواز کر دی گئی۔ جب اس کی رعایا دیکھ رہی کہ یہ تڑپ رہا ہے، جان روح پرواز ہو رہی، نکل رہی ہے، غرغرے کا عالم ہے، تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بادشاہ اتنا تڑپ کر جان دے رہا ہے، آخر کار انتقال کر گیا۔ تو اسے دفنایا گیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ بارش موسیلا دھار نازل ہوئی، کئی دن تک بارش ہونے کی وجہ سے وہ جگہ ہی اجڑ گئی، اور جس جگہ اسے دفنایا گیا تھا نشانات سارے ختم کر دیے گئے۔ آج تاریخ کے اندر سکندر اعظم کی تاریخ لکھی جاتی ہے، مگر اس کے قبر کا نشان بھی اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ بس اس نے تکبر کیا، 32 سال کی عمر میں اس نے گھمنڈ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا سارا نشان مٹا دیا۔ یہاں اللہ سکھلا رہے ہیں کہ اگر تم بھی تکبر کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی مٹا کر رکھ دیں گے۔ حدیث کو میں نے پہلے ہی پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی ہوتی اتنی، اس کے سر کے برابر بھی اگر تم میں تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ تو اتنا نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر ہے۔ آدمی اگر نماز چھوڑ دے، آدمی اگر روزہ نہ رکھے، تب بھی اللہ کی نظر سے گرتا ہے، مگر جو آدمی تکبر کرے تو نماز چھوڑنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ناراضگی کا اظہار، اس سے زیادہ تکبر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے شیخ الحدیث گزرے ہیں، بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، ایک غیر قوم آدمی کافر برے جانوروں کو چراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت کے دل میں اس کے بارے میں حقارت سی پیدا ہوئی، تھوڑا سا تکبر سا محسوس ہوا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ حضرت کو اللہ نے ایک عورت کا عاشق اسی جگہ بنا دیا۔ یہ اللہ امت کو سبق سکھلانے کے واسطے بعض واقعات دکھلاتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنا نہیں تھا مگر عرض کرنا پڑ رہا ہے۔
عورت کی محبت آ گئی، اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں یہاں سے نہیں آ سکتا، تم چلے جاؤ۔ شاگرد اصرار کرنے لگے، حضرت آپ ہیں شیخ الحدیث، کر رہے کیا؟ آخر کار اس لڑکی کے پاس گئے، کہا کہ مجھ سے تم نکاح کرو گے؟ لڑکی نے کہا ابا کی اجازت کی ضرورت۔ فوراً ادھر گئے، ابا کی اجازت مانگنے لگے، کہنے لگا کہ برے جانوروں کو کئی سال تک چرانا پڑے گا۔ آخر کار برے جانوروں کو بھی چرانے میں لگ گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کئی سال کے بعد کہ شاگرد دوبارہ حضرت کے پاس ملنے گئے۔ ملنے جانے کے بعد حضرت سے پوچھا کہ احادیث یاد ہیں، اقوال یاد ہیں؟ کہنے لگے سب کچھ بھول گیا، ایک ہی بات یاد رہی، وہ بات یہ کہ عاجزی اختیار کرو۔ تو ساتھیوں، تو دیکھو کہ اگر ہمارے اندر عاجزی نہ ہوگی، ہم کتنا بھی دین کا کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور یہ تکبر اتنا زیادہ بری چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہمیں کوئی اونچا مقام مل جائے، اونچا مقام ملنے پر ہم اپنے نیچے والوں کے ساتھ کھانا ہی چھوڑ دیتے، اپنا ہی الگ ایک نظام بنا لیتے، جبکہ ہمارے نبی کی عادت یہ تھی کہ صحابہ کے درمیان ایسا بیٹھتے تھے کہ باہر آنے والے کو پہچان مشکل تھی کہ اس میں آقا کون، غلام کون ہے، تو آخر کار استاد کون، شاگرد کون، پہچاننا مشکل۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تھوڑا اونچی جگہ بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے آپ کا دیدار کر سکیں۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونچی جگہ پر بیٹھنے لگے۔ تو ساتھیوں، عرض کرنا یہ ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، مگر اس کا بھی علاج یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہیں، بڑوں کے جوتوں کو اٹھائیں، تب ہمارے اندر عاجزی آ سکتی ہے۔ اور اگر کبھی ہم سے یہ گناہ ہو کر ہو تو اللہ سے فوراً توبہ کر لیں، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر توبہ ہو جائے تو یہی توبہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی بدولت بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے خیر الخطائین، بہترین خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا، جبکہ گناہ کرنے سے نفرت، مگر بہتر کا لفظ اس لیے فرمایا یہاں توبہ کرنے والا بہترین گناہ گار ہے۔ تو توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ان اللہ یحب التوابین، کوئی گنہگار آ کر توبہ کرتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ کسی سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونے پر وہ آ کر اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے کہے، تو ایک آدمی کسی مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور ایک آدمی ایک طرف بیٹھ کر اللہ معاف کر دے کہہ رہا ہو، تو سبحان اللہ کہنے والے سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ معاف کر دے کہنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ تو گنہگار وہ جو اللہ سے معافی مانگے تو ایسا گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کوئی استغفار کرے تو اللہ اسے 3 چیزیں ضرور دیتے۔ یہ اسے خوف نہیں رہتا، یعنی کسی قسم کا ڈر ہو اللہ ختم فرما دیتے، اور دوسری بات مصیبتیں اس کی اللہ تبارک و تعالی حل کے راستے نکال دیتے، اور تیسری بات اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتے جس سے اس کا گمان نہ ہو۔ یہی توبہ کرنے والا، حضرت حکیم اختر یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے توبہ کی بدولت متقیوں کے درجے کو آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ جو درجہ اللہ کے پاس متقی کا ہے وہی درجہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اسی توبہ سے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ لمحے کے اندر شرابی کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ کیوں؟ بس اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں
तकब्बुर कभी हो जाता है। गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है, नमाज छोड़ने से भी ज्यादा वो गुनाह तो तकब्बुर का है। इस गुनाह से अपने आप की तौबा करेंगे, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हमें अपना वली बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आजिज़ी की जिंदगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।